نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کو صرف خیر کے معاملے میں یاد کرو، یعنی اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان غلطیوں کا تذکرہ مت کریں، ان کو یاد کریں تو ان کی اچھائیوں کو بیان کریں۔ اپنے بچوں میں سے کسی کو انہوں نے نامنیٹ نہیں کیا، نہ مشورہ دینے کے لیے بٹھایا۔ سیدنا عمر نے اپنی شہادت سے کچھ ٹائم قبل جب ان کو وار کیے گئے، ان کے اوپر صبح کی نماز کے ٹائم ایک ایرانی ایک مجوسی تھا، ان کے اوپر حملہ کیا فجر کی نماز میں، زخمی ہوئے، اسی سے ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت سے قبل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چیدہ افراد کو، جن میں عشرہ مبشرہ سینئر ترین افراد 8 افراد موجود تھے، ان کو اکٹھا کیا، ان کو اختیار دیا کہ فیصلہ کر لیں اور اپنا اگلا خلیفہ مقرر کر لیں۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے وقت لوگوں نے خود مجبور کر کے سیدنا علی کو خلیفہ بنایا۔ سیدنا عثمان کی نرینہ اولاد یعنی نر کوئی بیٹا موجود اس ٹائم نہیں تھا، ان کی وفات پہلے ہو چکی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مختصر تذکرہ کربلا کے واقعے کے متعلق ہوگا۔ اس کے آغاز میں میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا آج 2026 میں کام اور فریضہ یہ نہیں کہ ہم تاریخ میں سے درست اور غلط کے فیصلے کریں، یہ ہمارے پرویو سے باہر ہے اور ہمارے اختیار سے بھی باہر ہے۔ کسی کو مجرم ٹھہرانا، کسی کو ملزم ٹھہرانا، کسی کو درست غلط ٹھہرانا ہمارا کام نہیں ہے۔ رب اللہ تعالیٰ یہ کام پہلے ہی کر چکے ہیں۔ ہمارا کام صرف ان میں سے اپنے لیے جو اسباق ہیں ان کو تلاش کرنا اور ان میں سے جو عملی پہلو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا، بس دس از دا ٹوٹل فریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کو صرف خیر کے معاملے میں یاد کرو، یعنی اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان غلطیوں کا تذکرہ مت کریں، ان کو یاد کریں تو ان کی اچھائیوں کو بیان کریں۔ یہی وہ اصول ہے جس کو سب عقل مند لوگ اپناتے رہے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ اسی کو اپناتے ہوئے آگے چلیں گے۔ ہم کسی پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کریں گے، نہ ہمارا حق ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا اختیار دیا کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے بارے میں ہم فیصلے کریں کہ ان سے کیا غلطی ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے اپنی وفات کے جب ان کو ممکنہ موت سامنے نظر آئی تو انہوں نے اس وقت افراد کو بٹھا کے فیصلہ کیا کہ آپس میں بیٹھ کے اگلے خلیفہ کا انتخاب کر لیں، اگر میرے مشورے کی ضرورت ہوئی تو یہ میں نے کاغذ پہ لکھ چھوڑا ہے، اس کو دیکھ لینا۔ اس میں حضرت عمر کا نام سجیسٹ کیا تھا، فیصلہ نہیں فرمایا۔ اپنے بچوں میں سے کسی کو انہوں نے نامنیٹ نہیں کیا، نہ مشورہ دینے کے لیے بٹھایا۔ سیدنا عمر نے اپنی شہادت سے کچھ ٹائم قبل جب ان کو وار کیے گئے، ان کے اوپر صبح کی نماز کے ٹائم ایک ایرانی ایک مجوسی تھا، آتش پرست، مکہ میں رہنے والا، مدینہ میں رہنے والا، جس نے ان کے قتل کے ارادے سے ان کے اوپر حملہ کیا فجر کی نماز میں، زخمی ہوئے، اسی سے ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت سے قبل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چیدہ افراد کو، جن میں عشرہ مبشرہ سینئر ترین افراد 8 افراد موجود تھے، ان کو اکٹھا کیا، ان کو اختیار دیا کہ فیصلہ کر لیں اور اپنا اگلا خلیفہ مقرر کر لیں۔ لیکن اس میں میرا بہنوئی شامل نہیں ہوگا، جو پچھلی نشست میں شامل تھا وہ شامل عشرہ مبشرہ میں ہے، لیکن اس میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ میرے بہنوئی ہے، اور میرا بیٹا باقی مشورے میں شامل ہے لیکن ووٹ نہیں دے سکتا کیونکہ میرا بیٹا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کو یا کسی کو نامزد نہیں کیا سیدنا ابوبکر صدیق کی طرح، اور لوگوں پہ چھوڑ دیا، اور لوگوں نے سیدنا عثمان کو خلیفہ مقرر کر لیا۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے وقت لوگوں نے خود مجبور کر کے سیدنا علی کو خلیفہ بنایا۔ سیدنا عثمان کی نرینہ اولاد یعنی نر کوئی بیٹا موجود اس ٹائم نہیں تھا، ان کی وفات پہلے ہو چکی تھی، صرف بیٹیاں تھیں۔ سیدنا علی کی شہادت کے ٹائم سیدنا علی نے اپنے کسی نیکسٹ کو نامنیٹ نہیں کیا، نہ سیدنا امام حسین کو، نہ سیدنا امام حسن کو۔ لوگوں نے ان کی شہادت کے بعد، سیدنا علی کی شہادت کے بعد، لوگوں نے مجبور کر کے سیدنا امام حسن کو خلیفہ مقرر کیا، لیکن اس وقت تک، اس سے پہلے سیدنا علی کے دور خلافت کے دوران ایک گورنر جو کہ دمشق کے علاقے تھے، اس علاقے کے امیر تھے، والی تھے، گورنر کہہ سکتے ہیں آج کل کی زبان میں، وہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لوگوں کی جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے مخالفت تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے امیہ کے بہت سارے لوگوں کو مختلف حکومتی عہدے دیے تھے، جو ان کے حساب سے بہت درست تھا، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو جانتے تھے، لوگوں کے حساب سے نقطہ نظر مختلف تھا، ہم اس ڈیبیٹ کے اندر نہیں پڑیں گے۔ ان افراد کے اندر سیدنا معاویہ بھی شامل تھے۔ سیدنا معاویہ حضرت عمر کے زمانے سے اس علاقے میں، کیونکہ اس علاقے کی فتح کی جو کیمپین تھی، اس کے جو ہیڈ تھے، دی لیڈر ان دیٹ بیٹل، وہ سیدنا معاویہ تھے۔ حضرت عمر نے اپنی سنت کے مطابق جس علاقے میں جس نے سب سے زیادہ رول ادا کیا اس کو وہاں کا گورنر بنا دیتے تھے، تو دمشق کا گورنر سیدنا عمر نے سیدنا امیر معاویہ کو بنایا تھا، اور وہ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی رہے، حضرت علی کے زمانے میں بھی رہے۔ حضرت علی کے زمانے میں جب ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو سیدنا علی نے اپنی حیات سے پہلے، جب یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہوا، مسلمانوں کی آپس میں 2-3 جنگیں اس معاملے پہ ہوئیں، کیونکہ
سیدنا معاویہ کے حضرت علی کے ساتھ کچھ پولیٹیکل ڈفرینسز تھے، جن میں سیدنا عثمان جو کہ ان کے خاندان کے تھے، امیہ کے خاندان کے تھے، ان کا قصاص قاتلوں سے لینا، قتل کا بدلہ لینا شامل تھا، جس پہ حضرت علی اس وقت تک راضی نہیں تھے، کیونکہ آپس میں انتشار بہت ہو چکا تھا، وہ انتشار کو ہوا نہیں دینا چاہتے تھے اپنی مصلحت کے عین مطابق درست طریقے سے۔ یہ وہ ٹسل تھی جس کی وجہ سے آپس میں کچھ جنگیں ہوئی، جنگ صفین، جنگ جمل، بہت قیمتی جانی نقصان، 80,000 سے زیادہ افراد اس کے اندر مارے گئے، لیکن اس میں وہ خلیج پولیٹیکل بڑھ گئی اور دو پول، یونی پولر کی بجائے بائی پولر اسلامک ورلڈ بن گئی، ایک طرف حضرت علی کے فالوورز ایک دفعہ اور دوسری طرف امیہ کے حضرت امیر معاویہ کے فالوورز۔ تو امیر معاویہ اس وقت گورنر تھے جب سیدنا علی کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، اور اس سے پہلے حضرت امام حسن یا حسین میں سے کوئی نامنیٹ نہیں ہوا تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنا دیا، لیکن ان کو ساری مخلوق نے خلیفہ ایکسیپٹ نہیں کیا، اس میں سریا کے لوگ جو تھے وہ شامل نہیں تھے، جو کہ پہلے ہی سے امیر معاویہ کی خلافت کے اوپر راضی تھے۔ تو دو خلیفہ بیک وقت بن گئے، ایک مدینہ کے آس پاس کے علاقے میں امام حسن جو صرف 8 مہینے تک رہے، پھر انہوں نے ریزائن کر دیا، اور جب انہوں نے ریزائن کیا تو باقی علاقے میں جو سیدنا معاویہ کے خلاف حکومت تھی اس کو ایکسیپٹ تقریباً کر لیا گیا، کیونکہ امام حسن نے ریزائن کر دیا۔ امیر معاویہ نے اپنے کچھ صحابہ کے، جو صحابہ ان کے ساتھ شامل تھے، ان کے مشورے کے اوپر اپنی حیات میں، تاکہ ان کا خیال تھا کہ آئندہ اس قسم کا سیکنڈ جو ہے نیکسٹ خلیفہ کون ہوگا، اس کا تنازع ہی کھڑا نہ ہو، تو لیٹس نامنیٹ۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے کو میں نامنیٹ کرتا ہوں، لائک کراؤن پرنس جیسا بادشاہت میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو نیکسٹ نامنیٹ کر دیا اور لوگوں سے اس کی بیعت بھی لینے کی کوشش کی۔ میجورٹی نے بیعت دی سوائے مدینہ اور مکہ کے لوگوں کے، جن میں امام حسن، امام حسین اور بہت سارے لوگ شامل تھے جو کہ صحابہ تھے۔ عبداللہ بن عباس اس میں شامل تھے، عبداللہ بن زبیر اس کے اندر شامل تھے، عبداللہ بن عمر اس کے اندر شامل تھے، بڑے سینئر صحابہ تھے اس سے۔ دے ریفیوزڈ کہ خلیفہ کے بیٹے کو نیکسٹ خلیفہ نامزد نہیں کیا جا سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، خلفائے راشدین کی سنت نہیں ہے، ایک سٹانس، پرنسپل سٹانس تھا۔ لیکن سیدنا معاویہ اسی کے اوپر قائم رہے، اور ان کے وصال کے بعد وہ نامنیٹڈ نیکسٹ، یعنی یزید جو تھا وہ آٹومیٹکلی خلیفہ بن گیا۔ جب وہ خلیفہ بنا تو وہ نکھر کے سامنے آیا، جو اس سے پہلے شاید امیر معاویہ کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا بعد میں بادشاہ بننے کے بعد کس قسم کی حرکتیں کرے گا۔ اس کی حرکتیں بالکل جابر قسم کی فرعونیت والی حرکتیں سٹارٹ ہو گئی۔ صحابہ کو کوئی ٹائٹل صحابیت کا کوئی انہوں نے ان کو پروٹوکول نہیں دیا، گالم گلوچ سے سٹارٹ ہو کے اینڈ پہ جا کے ان کے قتل تک کے معاملات سٹارٹ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود شروع کے 5ویں 6 نمبر پہ مسلمان ہونے والے صحابی اس وقت حیات تھے، ان کو بہت بری طرح ٹریٹ کیا گیا۔ حجاج بن یوسف یہاں تک کہتا تھا کہ اگر کسی شخص کو میں نے عبداللہ بن مسعود کے طرز پہ قرآن کو پڑھتے ہوئے سنا، میں اس کو قتل کر دوں گا، اور وہ کہتا تھا کہ مجھ پر عبداللہ بن مسعود کا خون حلال ہے، آئی کین کل ہم اینی ٹائم۔ یہ معاملہ تھا اس زمانے میں امیہ کی اس حکومت میں، جو یزید کے ٹائم میں سٹارٹ ہوئی۔ بعد میں مروان بن حکم نے اس کو مزید 4 چاند لگائے، اور حجاج بن یوسف نے اس کو آسمانوں پہ چڑھا دیا اور کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ اس معاملے میں جب یزید حکومت پہ آ کر بیٹھا حکمرانی کی کرسی پہ، تو اس کے سامنے جو اپوزیشن تھی وہ صرف مدینہ سے تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کی طرف سے اصل میں تھی۔ 5 سرکردہ افراد تھے جنہوں نے ریفیوز کیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر مکہ چلے گئے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ عبداللہ بن عمر ریفیوزڈ، ہی ڈڈ ناٹ۔ عبداللہ بن عباس آلسو ریفیوزڈ، ہی ڈڈ ناٹ۔ اور پیچھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 نواسے، سیدنا حسین اور سیدنا حسن۔ سیدنا حسین کا انتقال پہلے ہو گیا، کہا جاتا ہے کہ غالباً زہر دیا گیا، کنفرم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی اپوزیشن کافی زیادہ تھی، اور اپوزیشن انہی لوگ کی امیہ کی طرف سے تھی زیادہ، اور یزید کے لوگ تھے بیسیکلی جو اس چیز میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے جو واحد اپوزیشن رہی مدینہ میں وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے 12 ان کو کہا کہ آپ ہماری بیعت کر لیں۔ بیعت کا مطلب ہے پلیج آف ایلیجنس، میں نے ہاتھ رکھا آپ کے ہاتھ پہ کہ آئی ایم ود یو، آئی ایکسیپٹ یو ایز مائی باس، ایز مائی کنگ۔ انہوں نے ریفیوز کیا۔ اس معاملے میں کوفہ کے جو لوگ تھے، جو شروع سے حضرت عثمان کے قتل کے ٹائم پہ بھی وہاں پہ ساری شورشیں چلتی رہیں، حضرت علی کے زمانے میں جب وہاں پہ فساد زیادہ بڑھا تو انہوں نے مدینہ کی بجائے اپنا کیپٹل شفٹ کر کے خلافت کا کیپٹل وہ کوفہ میں چلے گئے۔ نجف کوفہ کے علاقے میں وہ رہے زیادہ، جہاں پہ ان کا وصال ہوا، شہادت وہیں پہ ہوئی، قبر مبارک سیدنا علی کی وہیں پہ۔ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے سیدنا علی کے بیٹے امام حسین کو لکھ کر اپنے خطوط کے اندر اپنی وفاداری کا اندیا دیا، اشارہ دیا، وی آر ود یو، وٹ ایور یو ڈو وی آر ود یو، فار اینی آرمڈ ریزسٹنس وی آر ود یو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہیں خطوط
کی ایشورنس پہ سیدنا امام حسین یہاں سے کوفہ کی طرف گئے تاکہ پولیٹیکلی اس معاملے کو سیٹل کریں. جنگ کرنے کے لیے کوفہ نہیں گئے تھے. جنگ کرنے کے لیے کوئی اپنی بیویوں کو، عورتوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا. سیدنا حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. سیدنا حسین کوفہ گئے تھے تاکہ وہاں بیٹھ کے، جو کہ مدینہ سے اوپر کی طرف ہے اور دمشق کے قریب ہے جہاں پہ سارا یہ فساد کا دارالخلافہ تھا. جب ادھر پہنچے تو اندازہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے دعوے بڑے مارے تھے، بڑے سڑکوں پہ ٹائر جلائے اور نعرے مارے، اللہ اکبر کی تکبیریں پڑھی، ان میں سے کوئی موجود نہیں تھا. They were all scared of Umayyah's army and they just vanished. وہی جو 72 افراد ان کے خاندان کے ساتھ آئے تھے ہجرت کر کے وہاں سے کہ کوفہ میں جا کے کچھ سیٹل ہوں گے اور کچھ معاملات سیٹل کریں گے، وہی تھے. اور خوف سے پہلے ہی اس یزید کی فوج پہنچ چکی تھی، جس کو خطرہ تھا کہ اس شخص کی وجہ سے ہماری حکومت کو خدشہ ہے، کہیں یہ کوفہ کے لوگوں کو ساتھ نہ ملا دے. کوفہ عراق کا شہر، اوپر عراق ہے، لیفٹ پہ سیریا، نیچے مدینہ. دس از ٹرائنگل لائک دس. اور انہوں نے سیدنا حسین نے ان سے کہا کہ میں آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے. لیٹ می گو بیک ٹو مائی ٹاؤن، لیٹ می گو بیک ٹو سیریا اینڈ ٹاک ٹو یور کنگ یزید. 3-4 آپشن دی جن میں سے ایک بھی لڑنے کی آپشن نہیں تھی. ان میں سے ایک آپشن کے اوپر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. اینڈ دے اریسٹڈ ہم ان فرنٹ آف دیٹ واٹر لینڈ، کربلا کا جو علاقہ تھا جس کے سامنے پانی تھا. اور وہیں پہ انہوں نے محصور کر کے فورسبلی، سو کالڈ جنگ تھی، ون سائڈڈ جنگ تھی، جنگ تو تھی نہیں. ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، جیسے آس پاس فوج یا پولیس اکٹھی ہو گیا، کسی چلتے قافلے کو روک لے، ان کو بتایا کہ یو آر آل اریسٹڈ. یہ معاملہ تھا. اور ان کو ان کے خاندان سمیت سوائے چند افراد کے، جو 72 میں سے چند گنتی کے افراد بچے، جن میں سے خواتین تھیں، میل صرف ایک بچہ تھا جو کہ مڈل سن زین العابدین تھے، جو بیمار تھے، ٹینٹ میں تھے، تو ہی واز spared. Rest only the ladies were spared, جو کہ جنگ میں باہر نہیں نکلی. And that's all finished and this all happened in 61 ہجری. امیہ کی حکومت سٹارٹ ہوئی 41 ہجری میں، اس کے ٹھیک 20 سال کے بعد ہوا، جن میں سے 18 سال امیر معاویہ کی حکومت تھی اور اگلے 2 سال پھر یزید کی حکومت سٹارٹ تھی. یزید کی حکومت کے دوسرے سال کے اینڈ پہ یہ واقعہ ہوا ہے. اینڈ دس واز پرابلی 80th سینچری ایرا کے حساب سے، جو کرسچن ایرا بنتا ہے سی ایئر، اس میں 680 بنتا ہے، اس میں ہوا تھا. یہ تھا مختصر کربلا کا واقعہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ان چیدہ افراد کو جانوروں کی طرح تشدد کر کے شہید کیا گیا. ظلم بربریت کا ایک ریکارڈ قائم کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ظلم ہوا، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی سیکنڈ آپشن نہیں، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں. وہ حق پر تھے، اس کے اوپر بھی کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. ان کے مخالفین، بالکل مخالفین، ظلم اور ستم کا بازار گرم کیے ہوئے تھے، اس کے اوپر بھی کوئی سیکنڈ آپشن، سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. یزید سراسر غلط تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور سیدنا امام حسین علیہ السلام سراسر درست ہے، اس میں کوئی شک، کوئی ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں. ہماری لیسن کیا ہے؟ ہم سب سیدنا حسین کے نام لیوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام لیوا ہے، اہل بیت کی عزت اور ناموس کے نام لیوا ہے. اس میں کوئی ہم میں سے کوئی خاص گروپ اس کا نام لیوا نہیں. اگر کوئی خاص گروپ سمجھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے. ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ان کے خاندان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے بچوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کی بیٹیوں سے اور بیٹیوں کے اولادوں سے محبت رکھتے ہیں، جن میں امام حسن، امام حسین چیدہ ایلیٹس میں سے ٹاپ پہ ہیں. ہم سب کو اس چیز کا دکھ ہے. ہمارے دکھ کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ سب کا مختلف ہے، لیکن ہم میں سے جو عقل والے لوگ ہیں وہ اپنے علاوہ دوسروں کو غلط نہیں سمجھتے. ہم سارے اپنے اپنے طریقے سے اس دکھ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی قربانی کو دراصل یاد کرتے ہیں. طریقہ ہر ایک کا الگ ہے، ایک دوسرے کو غلط کرنے کی بجائے، کہنے کی بجائے. لیٹس لک ایٹ آورسیلف اینڈ لیٹس لرن کہ انہوں نے جس چیز کی وجہ سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ چیز کیا تھی جس کی بقا کو خطرہ تھا. کیا ہم آج اس چیز کی بقا کو، اس کی ایگزسٹنس کو قائم رکھنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیبلش کردہ وہ حکومت تھی جس کا درست ہونا لازم تھا. وہ مینجمنٹ سسٹم تھا، اسلامک سسٹم آف لائف، سوشل سسٹم آف لائف، جس کا درست ایگزسٹ کرنا لازم تھا، جو کہ آج تک منوان تو نہیں لیکن بٹس اینڈ پیسز میں دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں، مختلف حکومتوں کے اندر، مختلف صورتوں کے اندر نظر آتے ہیں. کلاسیکل صرف خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی رہا، اس کے بعد وہ بریک اینڈ فیک کے اندر وہ چینج ہوتا رہا، اور کہیں پہ بھی کلاسیکل نظام آپ کو نظر نہیں آتا. ہاں، کلوز ٹو کلاسیکل کچھ ممالک میں آج بھی آپ کو نظر آتا ہے. کہیں اسلامک بینکنگ بہت بہتر ہے، اور کہیں پہ رول آف لا بہت بہتر ہے، کہیں پہ رول آف فقہ بہت بہتر ہے، کہیں پہ رول آف جوڈیشری بہت بہتر ہے، کہیں پہ شورا کا نظام بہت بہتر ہے. میں ممالک کا نام نہیں لینا چاہتا. جن کو اس چیز کا شوق ہے ہسٹری کو پڑھیں، اور دے کین ٹاک ٹو می سیپریٹلی، وی کین ڈسکس دیز تھنگس. ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ جب بھی خرابی پیدا ہوگی، جتنی جلدی اٹھیں گے اتنی چھوٹی قربانی دینی پڑے گی. جتنا لیٹ اٹھیں گے اتنی بڑی قربانی، لاکھوں کی، ہزاروں لاکھوں کے
جانیں جائیں گی تب جا کے معاملہ درست ہوگا۔ شروع میں چند افراد لیکن ان کی جانیں بڑی قیمتی ہوں گی جو اپنی جانیں پیش کریں گی اور اس کو فساد کو جڑ سے ہی ختم کر کے اکھاڑ کے باہر پھینک دیں گے۔ سیدنا حسین اور ان کے خاندان کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے امیہ کی حکومت بنی عباس کی طرح صدیوں تک محیط نہیں رہی، بلکہ اس کربلا کے واقعے کے بعد مشکل سے یہ حکومت 50-60 سال صرف رہی ہے۔ ٹوٹل واز 90 years. Within 90 years, Umayyah went for 6, it finished. بنی عباس آئے, went for 7 centuries. ان کے اوپر Ottomans آئے, went again for 7-8 centuries. So this is the history. The bad part, the sore part of the history is کہ there had been mistake from so many sides. اور قاتل کو جسٹیفائی کرنا ہم میں سے کسی کا کام نہیں ہونا چاہیے, اور مظلوم کے ساتھ کھڑا نہ ہونا ہم میں سے کسی کا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. سیدنا حسین نے دین کی لاج رکھنے کے لیے اور دین کی قیمت چکانے کے لیے, دین کی قیمت لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے رب کا, اس کے لیے انسانی جان اس کے سامنے کتنی کم وقت رکھتی ہے, انہوں نے اپنے عمل کے ساتھ پیش کر کے سامنے کر دیا. ایک عظیم خاندان تھا سیدنا حسین کی اولادیں, وہ بھی عظیم خاندان کی عظیم ترین اولادوں میں شامل تھیں. سیدنا حسین کی وائف میں سے ایک وائف جو تھی وہ ایرانین ریس سے تھی, جو کہ ایرانین کے ساتھ جو حضرت عمر کے زمانے میں جنگ ہوئی, اس میں جو ان کا شاہی خاندان جو تھا وہ ان میں سے لوگ اریسٹ ہو کے آئے. ان میں 3 بیٹیاں بھی تھیں اس سپہ سالار کی, اور ان کو جب باندیوں کی طرح پیش کیا گیا تو حضرت علی نے سیدنا عمر کو مشورہ دیا کہ دے آر دا ڈاٹر آف ایلیٹس کی بیٹی, ان کو کامنرز کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے. تو انہوں نے مشورہ پوچھا کہ مشورہ بتائیں کیسے ٹریٹ کیا جائے. سیدنا علی نے بتایا کہ ان کو اختیار دیا جائے, ہم میں سے جس نوجوان کے ساتھ شادی کرنا چاہیں, نکاح کرنا چاہیں کر سکے, لیکن چونکہ یہ ہمیں نہیں جانتی ہمارے ایلیٹس کون ہیں, ان کے بچے کون سے, تو لیٹس چوز ایلیٹس. انہوں نے 8 بچے سامنے کھڑے کیے, حضرت بکر صدیق کے بیٹے, حضرت عمر کے بیٹے, حضرت علی کے بیٹے اور کچھ اور, عبداللہ بن عباس وغیرہ اس کے اندر شامل تھے. ان خواتین کو سامنے کھڑا کر کے انٹروڈیوس کرایا گیا کہ یہ فلاں کا بیٹا, فلاں کا بیٹا, فلاں کا بیٹا, اینڈ یو کین چوز اینی ون آؤٹ آف دیم ایز یور نیکسٹ ہسبینڈ. ان میں سے ایک خاتون نے جن کا نام شہر بانو تھا, انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو چوز کیا, اور شہر بانو جو تھی ان سے امام زین العابدین پیدا ہوئے, جن سے آگے یہ آل سادات ساری کی ساری چلی ہے. کربلا کے سروائیورز میں سے میل میں صرف سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. زین العابدین محمد ان کا نام, علی نام تھا, علی اوسط درمیانہ علی, ایک بڑا علی علی اکبر, ایک چھوٹے علی تھے علی اصغر. یہ دونوں شہید ہو گئے کربلا میں. ایک ٹینٹ میں تھے, بیمار تھے, باہر نہیں نکل سکے, خیمے میں تھے, بچ گئے. وہ علی اوسط تھے, درمیانے علی, وہ ہیں امام زین العابدین. بہت اچھے رائٹر, بہت زیادہ ذکر کرنے والے, ان کی نعتیں بڑی مشہور ہیں, بہت خوبصورت نعتیں عربی زبان میں آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب کے اوپر. لسن ٹو ون آؤٹ آف دیم, جو بڑی خوبصورت نعت ہے کہ ایک مدینہ کی صبح چلنے والی ہوا, ہمارا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا. بہت خوبصورت عربی کے الفاظ ہیں. اردو ترجمے میں ایک پروفیسر صاحب کی آواز میں ایک 80s کی بلیک اینڈ وائٹ ویڈیو میں آپ کو یہ نعت نظر آ جائے گی. سیدنا زین العابدین رائٹر لکھیے, آپ کو نعت مل جائے گی. یہ وہ سیدنا زین العابدین تھے کہ وہ ٹیرنٹس, حجاج بن یوسف جیسے لوگ, مروان بن حکم جیسے لوگ جو مدینہ میں مسجد نبی کی ممبر کے اوپر بیٹھ کے غلیظت اور بکواسات کیا کرتے تھے, اور مسجد کے اندر صحابہ کو اریسٹ کر کے قتل کروایا کرتے تھے, ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی سیدنا زین العابدین کے سامنے کھڑا بھی ہونے کی یا کسی غصے سے بات کرنے کی, کیونکہ وہ ان کے والد نے وہ قیمت چکا دی تھی جس کے بعد ان سب کے دلوں میں ہیبت طاری ہو چکی تھی آل سادات, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. دس از واٹ ہی ارنڈ فار دا ریسز, فار دا جنریشنز. اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی, نہ آل عباس کی, نہ آل جو بنی عباس جو تھی حکومت, نہ ان کی ہمت ہوئی کبھی, اور نہ کبھی بنی امیہ کے باقی آگے مروان کے بچوں میں سے کسی کی ہمت ہوئی کہ وہ سیدنا زین العابدین یا ان کے بچوں میں سے کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. دس از دا لیسن فار ٹوڈے. اللہ تعالیٰ سب کچھ چیز کو سمجھنے, ان سے اپنے لیسن اخذ کرنے, اور اس طریقے سے ریلیجن کے اوپر ان کانٹروورشل, ان بیٹیبل اور ایک غیر متزلزل قسم کا ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, جو کہ بہت مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.